سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا السلام۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک خبر آپ کو دی تھی کہ یونان میں 60 کے قریب مساجد کو بند کیا جا رہا ہے، یا نماز سینٹر جو بھی لوگ وہاں پہ عبادت کرتے تھے ان کے متعلق جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ لیکن یہ 60 تعداد میں اب پتہ چلا جی 87، اور میرا خیال اور بھی تعداد یہ بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور جو جرمنی میں کام ہوا ہے، ایک مسجد کے اوپر چھاپا پڑا ہے نوبل میں، اس پہ بھی بات چیت کریں گے۔ اچھا، پہلے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مساجد وہاں پہ بنائی گئی ہے، نماز سینٹر بنائے گئے جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، وہ صرف بند کر دی جائیں گے۔ لیکن اب یونان کی گورنمنٹ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا جی یہاں پہ غیر قانونی کام ہوتے رہے۔ ان میں غیر قانونی کام آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی یونان میں آتے تھے ان کے پاس پیپر نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جن کے نام پہ یہ رجسٹرڈ تھی۔ ظاہر ہے کوئی بھی آپ نے گھر لینا ہے، رینٹ پہ لینا ہے، یا جو جس طرح بھی لینا، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق ہی پھر جو بھی جواب دہ وہاں پہ ہے اس سے لیا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ سزا یہ ہوگی کہ جرمانے کیے جائیں گے، اور قید شاید تو نہیں، میرا خیال یہاں تک نوبت تو نہیں آئے گی۔ لیکن ہاں، اگر وہاں پہ ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہوئے، فرض کرے جس طرح غیر قانونی لوگوں کا متعلق اس وقت یہ باتیں چل رہی ہیں، تو کوئی ایسی چیزیں سامنے آئی جس میں کوئی غیر قانونی لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے پکڑے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کارروائی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو پہلے پکڑا ہوگا، یا کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنا ہے جس کی وجہ سے پولیس کی نظر میں، یا وہاں کی جو سٹی یا جو بھی گورنمنٹ ہے ان کی نظر میں یہ سب لوگ آئے۔ 87 جو وہاں پہ غیر قانونی نماز سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں، مساجد تو آپ باقاعدہ اجازت لیتے ہیں، اس کی اپلیکیشن، اس کا نقشہ، اس کی ہر چیز چیک کی جاتی ہے۔ یہ مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک جرمنی میں بھی مسجد تھی، وہ بعد میں غیر قانونی انہوں نے کہا جی بنی، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا جی یہ تو آپ مکمل نہیں کرنے دیں گے، اتنے عرصے میں اس نے بننا تھا۔ اس پر بھی ہم نے باقاعدہ پروگرام کیا تھا، لیکن آپ اس میں نہیں کامیاب رہے، اور پھر وہاں پہ آرڈر جاری ہو گئے تھے عدالت سے کہ جناب اب یہاں پہ نہیں بن سکتی مسجد، حالانکہ وہ بلڈنگ کھڑی تھی کافی بڑی۔ خیر، یہ جو نماز سینٹر ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر لے لیا جس طرح میں نے آپ کو کہا، فلیٹ سلیٹ پکڑا اور وہاں پہ کہا یہ نماز بھی ہوتی رہے گی، اور ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ چندہ چندہ بھی لیتے رہتے ہیں، پیسے پوسے بھی لیتے رہتے ہیں، ظاہر ہے اس کے اخراجات بھی پورے کسی طرح کرنے۔ بنگالی اور پاکستانی ان کا نام کافی روشن ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جو یہی لوگ شامل ہیں، باقی اتنا کسی نے عرب کنٹری کا اتنا بڑا نام نہیں لیا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ چیزیں واضح میں کر دوں آپ کے لیے کہ کسی جگہ پہ بھی اگر آپ بغیر اجازت کے کوئی کام کرتے ہیں، فرض کریں ایک آج کل ایسٹ لنڈن میں ایک صاحب ہیں، وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ نیکی کا کام یہ کر رہے ہیں کہ یہ افطاری جو ہے وہ کرواتے ہیں وہاں پہ فری، لوگ ظاہر ہیلپ کرتے ہیں، بڑی اچھی کام ہے، اور وہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے، یعنی کہ صرف پاکستانی ہر قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں، ویڈیو جو ہمارے پاس دیکھنے کو آئی ہے۔ اب کونسل کے بغیر پوچھے یہ کام ڈالا کہ باہر انہوں نے وہ جو میز وغیرہ لگا کے تو کھانا تقسیم کرنے کا، اور لائن لگی ہوئی ہے، لوگ ڈسٹرب ہو رہے۔ ایک دن انہوں نے آ کے ان کو سمجھایا، پھر دوسری دفعہ پھر کونسل نے آ کے، ظاہر ہے پولیس کی ویڈیو بھی کوئی نظر آ رہی ہے، کیا کرنے آئی وہاں پہ پولیس، یہ تو سمجھ نہیں آئی، مگر انہوں نے خود جو بندہ یہ انتظام کر رہا تھا اس نے کہہ دیا جی، انہوں نے کونسل نے کہا کل سے یہاں پہ باہر نظر کوئی چیز نہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ ڈسٹرب ہوتے اور لوگوں کا وہ راستہ ہے آنے جانے کا، اور آپ ٹھیک ہے جو بھی کر رہے یہ آپ کا مذہب ہے، مگر جو ملک کے قوانین ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا۔ اب وہ صاحب بے فکر تھے، فکر مند تھے کہ کیا کریں، اس پر انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کرے کہ لوگوں کو ساتھ پیکنگ کے ذریعے یہ تیار کر کے تو پھر
جو بھی افطاری کا سامان ہے وہ دے دیں اور لوگ اندر سے آ کے لے کے تو چلے جائیں. بڑی سختی کے اس کی ایک اور دو وجہ بھی بتائی ہے. وہاں پہ گندگی پھیلائی گئی. اب اسلام کہتا ہے کہ اسلام تو نصف ایمان ہے صفائی کے بارے میں. اب جن لوگوں کو ایک تو فری کھانا وہ بیچارہ دے رہا ہے, دوسرا خود ہی میں نے دیکھا وہ شریف آدمی خود ہی پھر صفائی باہر سے دھو رہا ہے, کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ خود غرض ہیں, ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کسی نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا تو ہم اس کی مدد کے لیے یہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں. وہاں پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہاں پہ آپ پھینک دیں. مگر اس کے باوجود کیونکہ ہم جس ملک سے آئے ہیں وہاں پہ بھی یہی حالات ہے, اور یہاں آ کے بھی ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں سیکھی, ہم نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی. تو یہاں کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اب یہ جو جرمنی میں واقعہ پیش آیا, یہ مسجد غیر قانونی نہیں بنی ہوئی, مسجد ٹھیک بنی ہوئی. وہاں سے جو لوگ پکڑے گئے ان سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ غیر قانونی چیزیں ہیں جس کی اجازت نہیں جرمنی میں, اور اس وجہ سے وہاں پہ کسی بندے کے پیچھے پولیس آئی ہے, پھر انہوں نے سارے لوگوں کو چیک کیا وہاں. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ مسجد جو ہے اس کو اگر آپ نے منظوری کے ساتھ بھی لیا ہو تو صرف عبادت کے لیے استعمال کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جو مرضی کرتے رہے اور جرائم پیشہ افراد, آپ ہر بندے کی تلاشی بھی نہیں لی جا سکتی. اس بارے میں ایک چیز آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں بے شمار مساجد ہیں, ترکیوں کی بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں, اور ایک ایرانی مسجد وہاں میں کسی افسوس کے لیے گیا ہیمبرگ میں, تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے, کوئی وہاں پہ چیکنگ نہیں, کوئی رجسٹریشن سسٹم نہیں تھا, کوئی ایسا تلاشی کا سسٹم نہیں تھا کہ لوگوں کو چیک کیا جائے. اب بعد میں تو یہ مسجد کے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے وہ علاقہ کہ یہاں پہ کرمنل لوگ, تو یہ سسٹم ہونا چاہیے. کل میں ایک جگہ نماز پڑھنے گیا, مجھے بڑا اچھا لگا, وہ چیک کر رہے تھے ہر بندے کو, اور وہاں پہ دو شاید انڈیا کے لوگ آئے تو ان کے ساتھ باقاعدہ سیکورٹی کے طور پہ وہیں سے ایک نمازی کو شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے. مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گے یا ان کا دھیان رکھیں گے, جس کو جانتے ہیں اس کو سیکورٹی والے نے فوری طور پر کہا کہ جناب یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. اور پھر جو بندہ ڈیوٹی جس کی بھی لگائی گئی وہ ساتھ گیا, جا کے وہاں پہ ان کا وضو وغیرہ کروا کے نماز وغیرہ پڑھی, واپس وہاں تک لے کے آیا, گاڑی ان کی گیٹ پہ کھڑی تھی. پرابلم یہ ہے کہ آج کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ کسی پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے, کسی کو آپ اتنی کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بعد میں ظاہر ہے جو سیکورٹی والے یا جو جن لوگوں کی وہ مسجد ہے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. یہاں پہ میں نے جو احمدی ہیں ان کے باقاعدہ کارڈ بنے ہوئے دیکھے, وہ کارڈ چیک کر کے پھر جانے دیتے, جس کے بعد کارڈ نہیں ہے اس کی پھر ظاہر ہے وہ انکوائری کرتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, اور پھر اس کے لیے کوئی الگ انتظام ہوگا, یا جس طرح بھی میں نے بتایا کوئی ساتھ بندہ لگایا جائے گا تاکہ یا کوئی اس کی گواہی دے کہ یہ واقعی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. نماز سے کوئی نہیں روکتا, یہ نہیں کہ کوئی کسی کو نماز سے روکتا ہو, مگر ایسے لوگوں کو روکا جاتا ہے جو غلط ہوں, جن کے پاس, اب مسجد میں تو ہر بندے کو اجازت ہے, اللہ کا گھر ہے, وہاں پہ تو ہر کوئی آ سکتا ہے. تو یہ جو ہنوور میں واقعہ پیش آیا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آئے دن کبھی ہیمبرگ میں مسجد بند کی جاتی ہے, کبھی کسی جگہ پہ, کبھی کہیں سے یہ رپورٹ ملتی ہے, تو بہت ہی تکلیف دہ واقعات. جرائم پیشہ افراد کو بھی ان کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مساجد کو ان مقصد یا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, نہ کسی کرائم کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس طرح دوسرے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے, دوسرے کے لوگوں کے لیے بھی ٹربل پیدا ہوتی ہے. تو جو لوگ بھی وہاں پہ ہوں ان کا یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کے اوپر نظر رکھے, یہ نہیں کہ کھلی چھٹی دی ہو, حالات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ کے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو جناب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو میں نے ابھی یونان کی بات کی وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر قانونی سرگرمیاں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ نوبت پہنچی, اور دوسرے لوگ بھی اب ڈسٹرب ہوں گے جو پہلے پڑھ رہے تھے,
فضل و اجازت لے گئے یہ سارے کام. جب آپ نے کوئی اللہ کا گھر یا اللہ کے لیے کوئی عبادت کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو اجازت ضروری ہے. تو جناب یہ جو واقعات ہے یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں. جڑے امام زین العابدین کھانا تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنی باری پہ آ کے کھانا حاصل کر رہا تھا. اور پھر ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ خاموش رہے. دوسری تیسری دفعہ دوبارہ اس نے یہ اصرار کیا. آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا کھانا لیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ظاہر لائن میں لگے ہوئے ہیں، کھانے کی جلدی ہے. لیکن اس شخص نے غصے میں کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ نے کہا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، جب ہم قیدی تھے اور آپ کے شہر سے گزر رہے تھے تو آپ نے ہمیں پتھر مارے تھے، اور وہ اس وقت آپ کا سلوک تھا. لیکن آج آپ آل محمد کے دربار پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا سلوک ہے، یہ ہماری مہمان نوازی. یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ آج کے اسلام میں اور اس وقت کے اسلام میں کتنا فرق ہے.